الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی آواز اور کوئی زبان بندہ مومن کی ایسی نہیں کہ جس کی زبان پر اور جس کے دل پہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ذات بابرکات پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو اور سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ جب بندہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتا ہے تو اس درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ تو جو عشق والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو درود کی برکتیں، اور جب بندہ گنبد خضرا کے مکی کو اپنے دل و دماغ میں اور اپنے دل میں رکھ کر اس کی ذات پر سلام بھیجتا ہے تو مدینے والا خود اسے جواب عطا فرماتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں اس چیز کو زور دے کے سوچے کہ زبان ہماری سے محمد کی بارگاہ میں سلام نکلے اور مدینے والا خود جواب عطا فرما دے۔ اور ہم ہیں اہل سنت، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے کیا؟ ہم اہل سنت ہیں، خدا کی قسم ہم نے کسی مرے ہوئے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کوئی مٹی میں ملے ہوئے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ و جاوید نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے اس نبی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا کہ جسے دیوار کے پیچھے کہہ رہی، ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا کہ نماز پڑھتے ہوئے جس کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ ہم نے زندہ و جاوید نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم تو کوئی عبادتی محبت رسول اور عشق رسول کے بغیر نہیں کرتے، ہم تو ہر عبادت بھی حضور کی محبت میں ڈوب کے کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ہم سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرتے ہیں،
سجدہ کسی نبی کو نہیں کرتے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، پر ہر سجدہ حضور کے عشق میں ڈوب کے کرتے ہیں، حضور کی محبت میں ڈوب کے کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی 14 صدیاں بعد آج عقیدہ نہیں آیا، حضور کی زندگی میں، حضور کے زمانے میں، حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اب جانتے ہیں، اور ہمارے علامہ بلال صاحب ذکر کر رہے تھے، جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضور اپنے آخری ایام میں جب بیمار تھے تو آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ آخری ایام میں حضور نے صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، صدیق میرے غلاموں کو نماز پڑھا۔ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھے۔ جب صدیق کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے دل میں خیال آیا میں دیکھوں میرے بغیر میرے غلام صدیق کی امامت میں نماز کیسے ادا کر رہے ہیں۔ حضور اپنے حجرے سے نکلے باہر، پردہ ہٹایا، آقا نے دیکھنا چاہا میرے غلام نماز کیسے پڑھتے۔ روایت میں آتا ہے پردہ ہٹنے کی آواز آئی، یا چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت وہاں پر طاری ہو گئی۔ صحابہ جو صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور قبلے کی طرف جن کی نگاہیں تھی، جن کے رخ کعبے کی طرف تھے، جب سرکار کے پردہ ہٹنے کی آواز آئی ہے، کعبے سے رخ موڑ کر تاجدار کائنات کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے۔ ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہیں چہرے قبلے کی طرف ہے، آقا تو ادھر انتہائی دائیں جانب ہے، حجرے سے باہر نکلے، اب رخ موڑ دیے قبلے سے، حضور کے چہرے انور کو دیکھنے لگے۔ ہم صفوف فی الصلاۃ، اور یہ نماز کے باہر کی بات نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ تو نماز کے دوران بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے، اور بریلی کا تاجدار پھر بولا، کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے ہیں اس کعبے کو بھی جو عظمتیں ملی ہیں وہ سرکار کے واسطے سے ملی، اس کو جو مقام ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، بندگی صرف اس کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، پر ہر سجدہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے کرتے ہیں، حضور کی محبت میں ڈوب کے کرتے ہیں۔ آقا کی حدیث مبارکہ ہے، سنو حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کتنے خوش نصیب ہو، حضور سے محبت کرنے والوں، آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والوں۔ آقا فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، انی لعارفہ الان۔ آقا کہتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، اور پھر کون سا؟ قبل ان ابعث،
ابھی میں دنیا میں نہیں آیا، امنا کی گود میں نہیں آیا، میری ظاہری ولادت نہیں ہوئی، جو مکے کا پتھر مجھ محمد پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں محمد آج بھی اسے جانتا اور پہچانتا ہوں، آج بھی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، جو پتھر نبی سے پیار کرے اللہ کے محبوب اس پتھر کو بھی جانتے۔ امتی تو نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے نبی سے وفا کر کے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، آقا تجھے کیسے بھول سکتے ہیں، تجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ اگر نبی پتھروں کا جاننے والا ہے، اگر نبی درختوں کا جاننے والا ہے، اگر نبی چرند پرند حیوانوں جمادات کا جاننے والا ہے، آقا انہیں معروف نہیں کرتے، مدینے والا تجھے کیسے معروف کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میں 40 سال کے بعد حضور کو پتہ چلا میں نبی ہوں۔ حضور کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا ہوش کر، آقا فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے محبوب متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ کو نبوت ملی کب تھی؟ حضور آپ نبی کب بنے؟ نبوت کب ملی؟ نبوت کا یہ مرتبہ مقام اے محبوب آپ کو ملا کب ہے؟ آقا نے فرمایا آدم و بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی، روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ نے اس سے پہلے مجھے نبی بنایا ہے، اس سے پہلے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو اس لیے ہم تو زندہ و جاوید نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مدینے والا اپنی نگاہ سے جب چاہے جس وقت چاہے امتی کے درود و سلام کو سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی عطا فرماتا ہے، جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ حضور کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، تفاسیر دیکھیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب اگر کوئی منگتا، کوئی حاجت والا، کوئی سائل مانگنے والا اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، آ کر کچھ سے مانگے، اے حبیب اسے خالی نہیں لوٹانا ہے، اسے خالی نہیں لوٹانا۔ اور علماء تشریف فرمائیں یہ جو سائل پہ الف لام آیا نا، لکھنے میں آتا ہے الف لام وَأَمَّا السَّائِلَ، لکھنے میں الف لام آتا ہے، پر پڑھنے میں لام نہیں پڑھتے، وَأَمَّا السَّائِلَ پڑھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ عربی گرامر کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے انہوں نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ عربوں نے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اے محبوب، اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر ایک منگتا آئے، ایک منگتا ایک سوالی آ کر تجھ سے مانگے، حبیب ایک منگتا آئے اور 1,00,000 چیزیں تجھ سے مانگے، محبوب تو نے اسے عطا کرنا ہے۔ ایک منگتا آئے 1,00,000 چیزیں مانگے، محبوب عطا کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے اگر 1,00,000 مل کر آ جائیں اور محمد تجھ سے ایک شے مانگے تب بھی عطا کرنا ہے، تب بھی عطا کرنا ہے۔ اس لیے کہ میں نے ساری کائنات بنا کر حبیب تیرے حوالے کر دی ہے، ساری کائنات، یہ کائنات صدقہ ہے، یہ آسمان، یہ جنتیں، یہ زمین و آسمان، یہ درخت، یہ سمندر، یہ جمادات و نباتات، ارض کا مالک کون ہے؟ للہ الواحد القہار، کوئی اور مالک نہیں ہے، اللہ واحد اس دن کا مالک ہے۔ سنا ہے نا مالک یوم الدین، اس دن کا صرف میں مالک ہوں، صرف میری بادشاہی ہے۔ اور جس دن کا اللہ مالک ہوگا نا، اس دن بھی اللہ رب العزت اپنے دائیں جانب کرسی مصطفیٰ بچھائے گا،
تھوڑی توجہ کرنا ہے. اس دن بھی اللہ جس دن کا مالک اللہ ہے کہتا ہے میں مالک ہوں، اس دن بھی دائیں جانب کرسی مصطفیٰ بچھائے گا. کیا ہوگا اس دن پہ؟ کرسی مصطفیٰ چلے. اللہ رب العزت کہتا ہے محبوب دائیں جانب تیری کرسی ہے. مالک آج کے دن تو محبوب کو پیچھے کر دیتا، آج تو تیری شان مالکی ہے، تو اس دن کا مالک ہے. آج کے دن کرسی مصطفیٰ کی بچھائی. کہا یہ ساری محبتیں اور یہ سارا انتظام ہی محمد کے لیے ہے، محمد کے لیے. اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ آج نعرہ لگاتے ہو نا لبیک یا رسول اللہ، لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. اور جس دن کرسی مصطفیٰ دائیں جانب ہوگی، بتاؤ پھر اس دن کون سا نعرہ لگانا پڑے گا؟ کون سا نعرہ ہوگا اس دن؟ جس دن دائیں جانب حضور کی کرسی ہوگی. خدا کی قسم اس دن بھی بات تب بنے گی جب کلمہ گو بندہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرے گا. اللهم والدار فيها واسمك انك لا تغفر اللهم صل وسلم. تو کیا ہے کہ حضور کی کرسی ہوگی. آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دروازے بند ہو گئے. ایسا ہی ہے نا؟ سارے امتی جائیں گے سب کی بارگاہ میں، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، آج کہیں اور جاؤ. آج ہم نہیں کچھ کر سکتے، کہیں اور جاؤ. اذهبوا الى غیری، جب عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کہیں گے اذهبوا الى محمد، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. آج دروازہ مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، دروازہ مصطفیٰ پہ جاؤ. اور حضور کی بارگاہ میں جب سارے امتی اکٹھے ہو کر جائیں گے آقا فرمائیں گے ہاں انا لہا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. آج تمہاری شفاعت کرنے کے لیے میں محمد موجود ہوں، میں موجود ہوں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اور ایک حدیث میں نے پڑھا بڑی خوبصورت بات، مقام مصطفیٰ دیکھیں، اپنے نبی کا مرتبہ مقام دیکھیں، اور اللہ رب العزت کا، اللہ کی محبت دیکھیں اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کیسی. حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے قرآن پاک لے کر آئے اور کہا محبوب اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ایک قرات دے کر بھیجا کہ آپ کی امتی اس قرآن کو ایک قرات میں پڑھے گی. حضور نے فرمایا جبرائیل میری امت میں قبیلے بہت ہیں، ایک قرات بڑی مشکل ہے، جاؤ میری امت پر قرآن آسان کر کے لے کے آؤ، واپس چلے جاؤ. جبرائیل ایک قرات لے کر آئے، حضور نے واپس بھیج دیا. جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا تیرے محبوب نے واپس کر دیا. کہتا ہے میری امت پر ایک قرات مشکل ہے، آسان کر کے بھیج. رب نے فرمایا جا جبرائیل میرے محبوب کی امتیوں کے لیے 2 قراتوں میں قرآن لے جا. جبرائیل آئے، حضور نے کہا جبرائیل کیا لے کے آیا؟ کہتے حضور 2 قراتوں کی اجازت ہے. آقا نے فرمایا نہیں، یہ بھی میری امت پر بڑی مشکل ہے، اسے اور آسان کر کے لے کے آ. چلے گئے رب کی بارگاہ میں، رب نے کہا جا 3 قراتوں میں، پھر 3 قراتیں لے کے آ گئے. حضور نے فرمایا نہ جبرائیل واپس لوٹ جا.
یہ تین قراتیں بھی میری امت پر بڑی بھاری ہے، مشکلیں آسان کر کے لیا۔ جب چوتھی مرتبہ گئے اللہ کی بارگاہ میں، رب نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو کہہ 7 قراتیں عطا کرتا، تیرے امتی 7 قراتوں میں جو چاہے پڑھے۔ آقا نے فرمایا ہاں اب مطلوبہ سہولت مل گئی ہے، اب ٹھیک ہے۔ مجھے بتائے قرآن کس کی طرف سے آیا تھا؟ اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا حضور کو آگے ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ آقا نے واپس بھیج دیا، جا ایک قرات نہیں چاہیے، آسان کر۔ رب نے یہ نہیں کہا اب محمد میں نے تو بھیج دیا تھا، تو نے واپس کیوں پلٹایا؟ تو نے واپس کیوں پلٹایا؟ میں نے آرڈر کر کے بھیجا تھا، تو نے واپس کس لیے کہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں واپس چلے جاؤ۔ رب نے کہا محبوب 4 دفعہ جا کر یہ مطلوبہ سہولت ملی ہے، پہلی دفعہ بھی نہیں، دوسری دفعہ بھی نہیں، تیسری دفعہ بھی نہیں، 4 دفعہ جا کر یہ مطلوبہ سہولت ملی ہے۔ محبوب یہ جو پہلے 3 مرتبہ جبرائیل کا آنا جانا تھا اور تیرے دل پر جو اپنی امت کے لیے ایک بات تھی اور جو تجھے تکلیف اٹھانا پڑی ہے، محبوب اس کا صلہ، اس کا بدلہ تجھے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب تجھے 3 دعائیں عطا کرتا ہوں، تو جو بھی مانگے گا وہ ساری دعائیں قبول کی جائے گی۔ یہ 3 دفعہ جو تجھے تکلیف اٹھانا پڑی، اور اللہ نے ہر نبی کو جو دعا دی نا رب نے، وہ دعا قبول کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے ایسی حکومت دے جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک دعا ملی، رب نے کہا مانگو پوری کی جائے گی۔ آپ نے دشمن کے غرق ہونے کے لیے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ آقا کو اللہ نے 3 دعائیں عطا کی۔ محبوب یہ 3 دعائیں ہیں، جو سی مانگے گا عطا کروں۔ حضور نے کیا کیا؟ ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں زندگی میں مانگ لی ہے، 2 دعائیں زندگی میں مانگی، اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میرے امتیوں کے صغیرے گناہ بھی معاف فرما، میرے امتیوں کے کبیرے گناہ بھی معاف فرما۔ آقا کہتے ہیں میں نے 2 دعائیں تو زندگی میں مانگی ہیں، ایک دعا میں نے بچا کے رکھ لی ہے، ایک دعا میں نے بچا کے رکھی ہے۔ کب؟ جب ساری دنیا بے بس ہو جائے گی، جب کچھ اور نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ملے گا، جب سارے دروازے بند ہو گئے، اس وقت یہ آخری دعا میں مانگوں گا، اس وقت یہ دعا میں مانگوں گا۔ اور مجھے بتائیں اگر معاذ اللہ حضور کے ہاتھ بندے ہوئے ہو، حضور کچھ نہ کر سکتے ہو، میں نے کہا ایسے نبی کی ضرورت ہی کیا ہے جس نبی کے ہاتھ بندے ہو، جو نبی کچھ دے نہ سکتا ہو۔ میں نے کہا آج کے اس دور کے ملک چودھری سید راجے سب کچھ دے سکتے ہو، ایک مدینے والا نہ دے سکتا ہو۔ میں نے کہا ایک علاقے کا ایس ایچ او سب کچھ دے سکے، ایک ایس ایچ او کے ساتھ دوستی ہو، بندہ سمجھتا ہے میں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو تیرے کام کر سکے، وہ تیری دنیاوی ضرورتیں پوری کر سکے، اور جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے وہ نبی کچھ نہ کر سکے۔ میں کہتا ہوں ایسا نبی تجھے مبارک، ایسا نبی تجھے مبارک ہو۔ ہم نے تو اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے کہ زبان پہ بات نہ ہو، ابھی دل میں بات ہو، مدینے والا اسے بھی جانتا اور پہچانتا ہے۔ مدینے والا تو دل کی بات بھی جانتا، دل میں چھپی باتوں کو جانتا۔ آقا کہتے ہیں او میرے غلاموں، میں محمد تو وہ ہوں جو تمہارے دل کی باتوں کا بھی جاننے والا، دل کی باتوں کا جاننے والا۔ پر دیکھیں حضور شفاعت کس کی کرے گی؟ آقا کس کی شفاعت کرے گی؟ قبر میں روشنیاں ہوں گی، اجالے ہوں گے، تو کس کی قبر میں روشنی اور اجالے ہوں گے؟ جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ڈاکو ہیں، غدار ہیں، کیا حضور اس کی شفاعت کریں گے؟ اس کی قبر میں روشنی ہوگی؟ یہ ہمارا قائد ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہتا ہوتا تھا
جو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جب گھر والے دفن کر کے آ گئے اور اپنے کندھوں پہ رکھ گئے، منو مٹی کے نیچے جب دبا کے آ جائے گا، اور جب فرشتے سوال کرنے لگے، محمد کی نگاہ جب اس پر پڑے گی، آقا فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں اسے آنے دو، یہ اپنا ہی ہے، یہ اپنا ہی۔ میں نے کہا جو محبت اللہ کے محبوب سے کرتا ہے اور جو عشق کرتا ہے، خدا کی قسم مدینے والا کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ دیکھا نہیں، یہ 4 جنوری گزری ہے، ملک قاضی ممتاز حسین قادری، کون جانتا تھا ممتاز قادری؟ کون ہے ممتاز قادری؟ علامہ خادم حسین رضوی کو کون پہچانتا ہے؟ کون جانتا تھا؟ پر حضور کے عشق پہ قربان ہوا ہے، آقا کی ناموس اور ختم نبوت کا کام کیا ہے، مشرق و مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ساری دنیا کہتی ہے کہ بیٹھا ہوا تو ویل شیر پر تھا، پر ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام کر گیا ہے، کام کر گیا ہے۔ اور آپ پڑھا کرتے تھے، جب روح میرے پہراہن خاکی سے نکلی، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا، مرنا ہے نا، ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے، تو موت ہونی کیسی چاہیے؟ میں نے کہا اس کے لیے ضروری کام ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کروں شاہ بدہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بندہ نمازیں پڑھے اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام نہ کرے، اللہ کو ایسے نمازوں کی ضرورت نہیں۔ بندہ حج کرے، زکات دے، صدقات و خیرات کرے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام نہ کرے، اللہ کو ایسے حجوں کی ضرورت ہے۔ آج حاجی غلام حسین کی زوجہ محترمہ اور گلاب انصر اور ملک زبرد صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب میں آنے والوں، اس امید اور اس یقین کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما کر ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ماں کا رشتہ بھی ایسے ہوتا ہے، باپ کا رشتہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ اس جمعۃ المبارک کو میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، بس یہ بات کر کے ختم کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کے محبوب، میرا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سنی ہوگی آپ نے، تو آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ پھر انہوں نے سوال کیا ثم من، حضور اس کے بعد آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا، آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور چوتھی مرتبہ انہوں نے پھر سوال کیا، آقا نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ کہتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ماں نے 3 احسانات اپنی اولاد پہ کیے، ایک اسے اپنے پیٹ میں رکھا، دوسرا اسے جنا، تیسرا اس کی پرورش کی، اور باپ نے ایک احسان کیا، اس کی پرورش کی ہے۔ ماں کو اس لیے کہا، لیکن یہاں پہ یہ فرماتے ہیں یہ بات تو ہے خدمت کرنے کے لحاظ سے، پر اگر کبھی موازنہ کرنا ہو نا تو پھر باپ کا احترام زیادہ کیا جائے گا، پھر باپ کا احترام، باپ کا مرتبہ و مقام ماں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں آج اپنے ماں باپ سے وفا کرنے والوں، جو ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے نا، اور جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ دنیا میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا میں، ماں باپ کی رضا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا مرضی بندہ کعبے کے طواف کر لے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی ہے۔ اور ہم پڑھتے کیا ہے، ہمارا تو تجربہ بھی ہے، ہم دیکھتے رہتے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔
کامیابی اسی کو ملتی ہے جو ماں باپ کی فرما برداری میں وقت گزارتا ہے۔ تو آج ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو یاد کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، درود و سلام پڑھیں۔ میں نے کہا آج ان محفل میں آنے والوں جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہو، بتاؤ اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر کے بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ کون سا غلط کام ہو رہا ہے؟ یا اللہ کا قرآن پڑھا ہے یا زبان پہ درود و سلام آیا ہے؟ اس میں غلط کون سی بات ہے؟ تم نے اس کو راضی کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک اگر بندہ گناہگار ہو اس کے گناہ معاف ہوتے، بخشا ہوا ہو اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دیتا۔ آج کیا کام آئے گا؟ مرحومہ مغفورہ کو کیا کام آئے گی؟ بینک بیلنس، دولت، جائیداد کیا کام آئے گی؟ نیک اولاد۔ اور یہ فرض آپ کا ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے اولاد کو سکھانا، قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، دین کا علم سکھانا، دین والوں سے محبت کرنا، اور جس کے سلے میں دین ملا ہے اس نبی رحمت سے محبت کرنا۔ کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کریم مرحومہ مغفورہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کی قبر پر کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد۔ جو کچھ پڑھا ہے سارا کلام آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں آگے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مالک کائنات خالق ارض و سماوات، بھی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید دی جو تلاوت ہوئی، اور 6 ختم سورۃ اندر سورہ یاسین دی جو تلاوت ہوئی، 243 مرتبہ سورہ ملک دی جو تلاوت ہوئی۔ میرے مالک تیری توفیق نال اس گھر دے اندر تیرا ذکر، تیرے محبوب دا ذکر، پاکان امت دا ذکر ہویا۔ میرے مالک تمام اذکار نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے مالک گھر والے نے بطور صدقہ نافلہ جتنا اہتمام انتظام کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ الہ العالمین جمی اذکار، جمی کلام اللہ شریف جڑی پڑھی گئی پڑھائی گئی، کوئی لفظ خطا غلطی اس دی معافی عطا فرما۔ صحیح کلام و ثواب، کلمات خیر دا ثواب، اہتمام انتظام دا ثواب، حضور نبی رحمت دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً عقیدتاً عرفتاً نظرانہ پیش کرنے شرف قبول عطا فرما۔ آپ دی شان دے مطابق درجات دی بلندی عطا فرما۔ آپ دے توسل من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین دے ارمان پیش کرنے قبول فرما۔ بالخصوص میرے مالک کی کائنات خالق ارض و سماوات، حضور دے توسل نال بھی قرآن مجید دے ختم دا ثواب، 6 سورہ یاسین دے ختم دا ثواب، اور 243 مرتبہ سورہ ملک دی تلاوت دا ثواب میرے بھائی گلاب صاحب، انصر صاحب، ملک صاحب، زمرد خان صاحب، ان دی والدہ مرحومہ مغفورہ اور حاجی غلام حسین صاحب دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ دونوں پیش کرنے قبول فرما۔ میرے مالک انسان ہو دلاتے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک دنیا دے اندر جتنے اعمال صالح ان اعمال صالح اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے مالک ان اعمال صالح دی قبولیت صدقے، دعاواں دی صدقے، قرآن دی تلاوت دی صدقے میرے مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کہ قبر نو جنت دے باغ وچوں باغ بڑھا۔ میرے مالک قبر دے امتحان دی کامیابی تو بعد حشر دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما۔ میرے مالک حضور دی شفاعت عظمت و مالا مال فرما کے پل صراط ثابت قدمی نال گزار کے میزان عدل تے جنت بھی عطا فرما، اللہ مقام عطا فرما۔ میرے مالک اس خاندان دے اور بھی جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا تو پردہ کر گئے، میرے مالک انہاں دی ارواح نو پیش کردیاں قبول فرما۔ میرے مالک میرے آقا کریم جتنے غلام حاضر ہیں تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے پراتھنا بلند کر کے ملتجیاں سب دے گھر وچ چھوٹے تو لے کے بڑا تک جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے حالت ایمان تو دنیا تو پردہ کر گئے سب دی ارواح نو پیش کردیاں قبول فرما۔ میرے مالک سب دی قبر تے اشد دی منزل آسان فرما۔ میرے مالک انہاں میرے بھائیوں نے اج جو محفل دا اہتمام انتظام کی تن دی کابش اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے مالک میرے محترم جناب قبلہ شاہ صاحب نے بڑی آسان گفتگو فرمائے، مالک شاہ صاحب دے سے تندرستی عطا فرمائے۔ میرے مالک انہاں دے فیضان نو اساں مستفید ہون دی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک انہاں دی محبت، انہاں دے پیار، انہاں دی شفقت دے نال میرے مالک اساں سارے دین دی سچی اور سچی محبت عطا فرما اور دین دے استقامت عطا فرما۔ میرے مالک ہر کاوش نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے دعا کرن والے نو
محفل دندران والے نو اجر تو مالا مال فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.